السلام علیکم ویورز، ہم جا رہے ہیں آج جوہر ٹاؤن۔ وہاں پہ نادرا کا آفس ہے، وہاں پہ ہمیں کام ہے، تو ہم نے سوچا چلو ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ تو یہ حصہ جو تھا اس کا رنگ روڈ کا، لاہور کا، یہ ہم نے کور نہیں کیا تھا، تو ہم اس کو آج کور کرتے ہیں۔ یہ ہم چڑھے ہیں ابھی بیدیاں جو روڈ ہے ساؤتھ ٹول پلازا، وہاں سے جو لدڑ کا ایریا ہے، اور ہم نے جانا ہے زاہد گوندل انٹرچینج پر، وہاں سے ہم نے نیچے اترنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے ابھی علاقہ چل رہا ہے، یہ ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے۔ ہماری رائٹ سائڈ پہ ڈی ایچ اے ہے، بلکہ دونوں طرف ڈی ایچ اے۔ اب تو یہ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے ابھی، یہ لیل گاؤں ہے ایک۔ یہ پہلے اس کے ساتھ یہاں پہ جہاں پہ ہم چل رہے ہیں نا، یہاں پہ ایک پانی کا نالا چلتا تھا، جس کو چھوٹی نہر بولتے ہیں۔ وہ اب وہ چلتی ہے لیکن اس کو بہت چھوٹا کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ امر سدو کانا کماہاں کی طرف جو ہے وہ ہم سیدھے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اس روڈ پہ نا، اس کے جو سروس روڈ ہے، اس پہ بڑے اچھے اچھے وہ ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک یہ یہاں کی ایک سب سے بڑی اور مشہور چیز ہے، وہ ہے حجرہ چائے۔ چائے حجرہ کے نام سے ایک مشہور ہے، وہاں پہ چائے ملتی ہے رات کو۔ پچھلے ٹائم وہ شروع ہوتا ہے 10-11 بجے، تو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ چائے پینے کے لیے۔ حجرہ نما ہے، وہاں پہ نیچے بیٹھتے ہیں وہ، تو بڑا خوبصورت اور بڑا سہانا سا منظر ہوتا ہے رات کو۔ یہ ہماری اب جو ہے نا، یہ بیدیاں لنک یا ڈی ایچ اے وغیرہ جو ہے، یہاں پہ اب شروع ہو جائے گا وہ کماہاں گاؤں جو ہے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ۔ رائٹ سائڈ پہ ہمارے وہی ڈی ایچ اے چل رہا ہے، تو ڈی ایچ اے کے ساتھ وہاں سے پھر شروع ہو جاتی ہے چنگی امر سدو کو اتر جائیں گے، وہاں پہ پنجاب سوسائٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رنگ روڈ دراصل بنایا جو تھا نا، وہ بنایا تو تھا لاہور کے لیے، لیکن کچھ ایسے عناصر جو ہیں نا، وہ انہوں نے کہ ان کو موڑ لیا ہے اپنی طرف، کہیں سے ادھر لے گئے، کہیں سے ادھر لے گئے۔ حالانکہ رنگ روڈ کا مطلب ہوتا ہے گول شیپ میں جیسے بنتے ہیں، لیکن یہ گول شیپ میں نہیں ہے۔ کہیں سے یہ ایئرپورٹ کا ٹچ کر رہا ہے، کہیں سے یہ باہر نکلا تھا، پھر ڈی ایچ اے کو ٹچ کرتا ہے۔ بہرحال یہ ان کے چلتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے مفاد دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو ہم جائیں گے وہاں پہ جوہر ٹاؤن میں جو آفس ہے اس کا، نادرا کا، وہاں پہ یہ بیدیاں لنک قصور کی طرف بھی جاتا ہے آگے سے۔ جو فیروز پور روڈ ہے نا، فیروز پور روڈ کے اوپر سے کراس کرے گی یہ لاہور کا جو سارا ٹوٹل ایریا ہے۔ ہمارے رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ لیں، یہ سب ڈی ایچ اے کی ملکیت ہے۔ اب یہاں پہ یہ ڈی ایچ اے آسیانہ اسکیم بہت دور تک پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ سڑکیں جو ہے نا بہت خوبصورت ہیں، ویسے لاہور کی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لاہور کا ارد گرد کا جو علاقہ ہے، لاہور ڈسٹرکٹ لاہور کو لگا لیں مکمل کو، کہ اتنی اچھی سڑکیں باہر کسی سٹی میں نہیں ہیں۔ لاہور کو انہوں نے بہت سنوارا ہے، بہت سجایا ہے، بہت اس پہ محنت کی ہے۔ یعنی طوع میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا،
تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ انسان مارا جائے، یہ کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔ اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا
کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی معزز کاتبین۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔